بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے، میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے، پارٹ 8 ہے نا۔ یہاں سے جلال الدین نے بھی افسوس کا اظہار کیا، بولے بابا بہاؤالدین اگر تم علیحدگی پر ہی مصر ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ میں اپنی اس کوتاہی کے عذر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ عطار نے اس وقت میری قوت گویائی سلیپ کر لی تھی اور میں نے ان کے سوال کے جواب میں وہی روش اختیار کی جس کے وہ خواہش مند تھے۔ دونوں درویش ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتان چلے گئے۔ بہت بڑی کہانی ہے ان کی، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت بڑی کہانی ہے، انہی کا واقعہ ہے۔ محمد شاہ ہندوستان کا بادشاہ کی بیوی سے ان کا شادی ہوتا ہے اور محمد شاہ کو قتل کرے گا چنگیزی فوج جب ملتان آئے گی، چنگیز خان۔ یہ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ واقعہ۔ بابا بہاؤالدین اگر تم علیحدگی پر ہی مصر ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ میں اپنی اس کوتاہی کے عذر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ عطار نے اس وقت میری قوت گویائی سلیپ کر لی تھی۔ میں نے ان کے سوال کے جواب میں وہی روش اختیار کیا جس کے وہ خواہش مند تھے۔ دونوں درویش ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ بہاؤالدین زکریا ملتان چلے گئے اور جلال الدین نے دہلی کا رخ کیا۔ یہ دہلی کے اس عہد کی بات ہے جب یہاں سلطان شمس التمش کی حکومت تھی اور حضرت بختیار کاکی کا روحانی فیض ایک نوری ہالے کی طرح پھیل کر دہلی اور اس کے گرد و نواح پر محیط ہو چکا تھا۔ میرا دادا پیر بختیار کاکی رحمۃ اللہ، میرے والد صاحب اسی سلسلے سے مرید ہیں۔ دہلی پہنچتے پہنچتے انہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے منتظر تھے اور سلطان شمس الدین التمش ان کی راہ میں آنکھیں بچھانے کے لیے مضطرب اور مستعد تھے۔ جب جلال الدین تبریزی دہلی میں داخل ہوئے تو ہندوستان کے بادشاہ کو استقبال کے لیے موجود پایا۔ التمش نے جوش عقیدت سے انہیں خوش آمدید کہا۔ التمش کے ساتھ شیخ الاسلام نجم الدین صغری بھی تھے۔ اس نے جلال الدین تبریزی کی غیر معمولی آؤ بھگت کو حسدانہ محسوس کیا۔ التمش انہیں شاہی محل تک نہایت اعزاز و احترام سے لے لایا۔ اس کے بعد اس نے شیخ الاسلام سے مشورہ کے طور پر پوچھا، حضرت تبریزی کو کہاں ٹھہرانا چاہیے؟ شیخ الاسلام نے ہنس سے جواب دیا، بیت الجن مانے جنات لوگ کی مسجد۔ سلطان نے کہا، بیت الجن میں کیوں؟ اس مکان میں جو جن اقامت گریز ہیں وہ کس طرح حضرت تبریزی کو سکون سے رہنے دیں گے؟ شیخ الاسلام نے کہا، اگر جلال الدین تبریزی مرد کامل ہیں تو جن انہیں نہیں ستائیں گے، اور اگر یہ سب کچھ ڈھونگ ہے اور ان کا خرقہ فقیری لوگوں کے ٹھگنے کا جال ہے تو انہیں ان کی ریاکاری کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔